السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجیے کفار کے ساتھ اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، وبئس المصیر، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کے ساتھ جہاد کیجیے اور منافقین پر سختی کیجیے۔ اس کی تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کفار کے ساتھ تو جہاد کریں، لڑائی کریں، غزوات کریں، اور جو منافقین ہیں ان پر سختی کیجیے۔ کس قسم کی سختی؟ ان کے ساتھ ظاہر تلوار کے ساتھ تو جہاد نہیں ہونا، ان کو زبانی واضح و نصیحت کے ذریعے سے، یا اگر ان کا نفاق واضح ہو جاتا ہے تو ان کو جسمانی طور پر سزا دے کر، تو اس طرح ان پر سختی کرنی ہے۔ ان کے ساتھ ظاہر تلوار کے ساتھ نہیں جہاد کر سکتے۔ ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، وبئس المصیر، بہت بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی نہیں انہوں نے کہا، وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بلا شبہ انہوں نے کہا کلمہ کفر، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہ، بعد اپنے اسلام کے، وَحَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما، ساتھ اس کے، لم ینالوا، نہیں وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، نہیں انہوں نے کہا۔ کیا نہیں انہوں نے کہا؟ کہ انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کلمہ کفر کہے تھے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون سے کلمہ کفر تھے جو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک غزوے سے واپسی پہ مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجرین کو بلایا مدد کے لیے، اور جو نصاری تھا اس نے انصار کو بلایا مدد کے لیے۔ تو اس وقت جو عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا نا، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ جو دی ہے، تم لوگ ان پر خرچ جو کرتے ہو، اسی لیے یہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، تم ان پر خرچ نہ کرو، یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کلمہ کفر اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کے کلمہ کفر کا۔ تو جب اسے پوچھا گیا تو وہ صاف مکر گیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک صحابی تھے زید بن ارقم، انہوں نے اس کی یہ کلمہ کفر سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کفر اس کے ظاہر کر دیے کہ اس نے واقعی یہ بات کہے تھے، اور اس نے کفر کیا تھا اسلام لانے کے بعد۔ وَحَمُّوا، اور ارادہ کیا انہوں نے، بما، اس کا جو، لم ینالوا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کس بات کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے اس بات کی سازش تیار کی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو جب تنہا رہ جائیں گے، اکیلے کسی جگہ سے گزریں گے، تو ہم ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی انہوں نے۔ یہ 10-12 منافقین تھے، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ والا منصوبہ جو منافقین نے بنایا تھا نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو دو آپ نے یہاں پہ واقعات پڑھے ہیں ایک ہی آیت میں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں وہ انہوں نے انتقام لیا، الا مگر ان کے، اغناہم اللہ، غنی کر دیا ان کو اللہ نے، غنی مالدار کر دیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَإِن يَتُوبُوا، اور اگر وہ توبہ کرتے، یکو، ہوتا، خیر لہم، ان کے لیے بہتر، وَإِن يَتَوَلَّوْا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو عذاب دے گا اللہ ان کو عذاب دردناک، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، من وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو منافقین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو مالدار کر لیا، کیا اس بات کا وہ انتقام لے رہے ہیں؟ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو مدینہ تھا اس کی معاشی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کیے ہیں، ان کی معاشی حالت بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے، اسے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کیا ہے نا، آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بہت ساری وسعتیں رکھ دی،
تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بہت ساری وسعت رکھ دی، اس کا مطلب کہ رزق زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مہاجرین کے آنے سے رزق کم نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ ہو گیا. تو جو مدینہ میں پہلے رہنے والے تھے تو ظاہر ہے ان کو بھی فائدہ ہونا تھا، اور ان میں منافقین بھی تھے، ان کو بھی فائدہ ہوا، تو ان کے بھی مالی حالات اچھے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یا مہاجرین کے آنے سے ان کا نقصان تو نہیں ہوا، ان کے مال میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو اس بات کا وہ انتقام لے رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ پھر جائیں گے نا، اگر وہ ایمان لے آتے، توبہ کرتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، اور اگر وہ پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دے گا، دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں کوئی بھی ان کا حمایتی اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من جو عَاهَدَ اللَّهَ عہد کیا اس نے اللہ سے، لَئِنْ أَتَانَا البتہ اگر عطا کرے گا ہمیں، من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن ضرور ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن اور ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے. اس کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے سلبہ بن حاتب کی، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی درست سند نہیں ہے، اس لیے میں وہ واقعہ آپ کو بیان ہی نہیں کر رہی. تو یہاں پہ تمام منافقین شامل ہیں کہ جو پہلے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے گا، ابھی تو ہمارے پاس مال نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. یہ منہم کا جو لفظ آیا نا، اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے منہم انہی میں سے ہیں، یعنی منافقین کے اوپر بات ہو رہی ہے نا. تو انہی منافقین میں سے کچھ منافق ایسے ہیں جو پہلے تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے ہمیں مال نوازے گا، عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا مال، اوپر پڑا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تو اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ نہیں کیا بلکہ بخل کرنے لگ گئے. فلما پھر جب آتاہم دیا اس نے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، بخلوا بہ انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے. وتولوا وهم معرضون اور پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے ہی ہیں. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعاقبهم بس اس نے سزا دی ان کو، نفاق کی وجہ سے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ اس دن تک جب وہ ملیں گے اس سے، بما باوجہ اس کے، جو اخلف اللہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اللہ سے، ما جو وعدوہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے، و بما اور باوجہ اس کے، جو کانو وہ تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فعاقبہم پر اصل اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، نفاق کی صورت میں، یعنی نفاق اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، ان کو توبہ کرنے کی یا پھر سچا ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی اللہ کی طرف سے. الی یوم یلقونہ اس دن تک جب وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے نفاق ان کے دل میں ڈال دیا سزا کے طور پہ. اور وجہ بھی بتائی ہے، وجہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور یہ بھی وجہ بتائی کہ وہ جو جھوٹ بولتے تھے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، اس کی وجہ سے، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نفاق کی سزا دی ہے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، سرهم ان کی راز، ونجواهم اور ان کی سرگوشیاں. سر پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں جو دلوں کے اندر ہوتی ہیں، جو بیان بھی نہیں کی ہوتی، اس کو سر کہتے ہیں، اور نجوا سرگوشی یعنی آہستہ آہستہ سے کی ہوئی باتیں. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، علام الغیوب بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کا، یعنی ہر قسم کا غیب، ہر قسم کی چھپی بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ان کی چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ انہوں نے آہستہ آہستہ بیان کی ہیں آپس میں یا پھر انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. الذین یلمزون متبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم.
الذین وہ لوگ جو یلمزون الزام لگاتے ہیں المتطوعین شوق سے نیکی کرنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے فی صدقات صدقات کے بارے میں، صدقات یعنی جو خیرات دی ہے اس میں، والذین وہ لوگ جو اور وہ جو لا یجدون نہیں وہ پاتے الا مگر جہدہم اپنی محنت کوشش یسخرون منہم پس وہ تمسخر کرتے ہیں ساتھ ان کے، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، سخر اللہ منہم اس کا ترجمہ تو ایسے بنے گا کہ مذاق کرتا ہے، مذاق کیا اللہ نے ان سے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مذاق کی سزا دی، ان کے تمسخر کی سزا دی، ایسے ہم ترجمہ کریں گے اس کا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب دردناک۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارا غزوہ تبوک کا واقعہ اس میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے آپ کو پتہ ہے اس کو تنگی والا غزوہ بھی کہتے ہیں، تنگی کے حالات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے لیے مومنوں میں اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے، جو کوئی آسانی سے دے سکتا ہے تو وہ لائے اور مسجد نبوی میں اکٹھا کریں۔ تو اس میں دو طرح کے مسلمان تھے، جن کے پاس تو گنجائش تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے شوق سے رغبت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال لا رہے تھے، زیادہ سے زیادہ لا رہے تھے، تو ان کا یہ جو منافقین تھے نا ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ اور وہ مومنین جن کے پاس نہیں تھا، وہ غریب تھے، تو انہوں نے محنت کی، محنت مزدوری کر کے اپنا تھوڑا بہت جو ان کو ملا وہ لا کے انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ کیا خرچ کر رہے ہیں، اس کی اوقات ہی کیا ہے، یعنی اتنے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں اس کا شان نزول اس آیت کا بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو منافقین تھے نا وہ شوق سے زیادہ دینے والے مومنین کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ریاکاری کا ان کو الزام لگاتے تھے، اور جو لوگ بیچارے تھوڑا خرچ کر سکتے تھے اپنی محنت مزدوری کر کے، جو تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لا رہے تھے نا، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کتنا سا مال لے کر آگے ہیں، اتنے سے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ تو دونوں طرح سے مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، اور خود تو خرچ کرنا نہیں ہے، اور جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں شوق سے ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، یہاں پہ ہم ترجمہ ایسے کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مذاق کی سزا دی، وہ جو تمسخر کر رہے تھے نا مومنین کے ساتھ اس کی سزا دی۔ کیا سزا دی ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، یعنی ان منافقین کے لیے، او یا لا تستغفر لہم، آپ نہ بخشش طلب کریں ان کے لیے، ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش طلب کریں گے ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہیں بخشے گا ان کو اللہ، ذالک یہ بھی انہم با وجہ اس کے بے شک وہ کفروا انہوں نے کفر کیا باللہ ساتھ اللہ کے، ورسول ہی اور اس کے رسول کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین ہدایت نہیں دیتا قوم نافرمان کو، نافرمانی کرنے والے یعنی اللہ جو فاسق ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں معاف کرنا۔ آپ 70 مرتبہ بھی مانگیں گے ان کے لیے بخشش تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ 70 کا جو لفظ ہے نا یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی جتنی مرتبہ مرضی آپ ان کے لیے استغفار کر لینا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی نہیں ہے۔ اور وجہ بھی بتائیے کہ یہ نافرمانی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ جو منافقین کا سردار تھا نا عبداللہ بن ابی، جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس نے کلمہ کفر کہے تھے، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ جب وہ فوت ہوا نا تو اس کا جو بیٹا تھا نا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ سچا مسلمان تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس کے نماز جنازہ اور اس کی دعا کے لیے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب پڑھانے جا رہے تھے نا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع بھی کیا، آپ کے کپڑے کو پکڑا اور کہا کہ آپ اس منافق کے لیے جس کا نفاق واضح تھا اس کے لیے دعا کرنے لگے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ رحم دل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع تو نہیں کیا، مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ بخشش طلب کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 کا ہے، میں اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ تو آپ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، پھر اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے منع ہی کر دیا کہ کسی بھی منافق کے مرنے پر نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔
تو یہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تھا تو اس کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، بلکہ اپنی قمیص بھی عطا فرمائی تھی اس کو، اور اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا تھا، لیکن نبی کی دعا اس منافق کے حق میں قبول نہ ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ بھی ہم نے بھروسہ نہیں رکھنا سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی بھی ہمارا کام نہیں آنے لگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، تو کوئی بھی ہمیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس منافق کے حق میں قبول نہ ہوئی۔